بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 85 یعنی 80 پر 5 آیتیں خالص توحید، رسالت اور معاد یعنی آخرت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یعنی مکے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو توحید کے تعلق سے تھا، اللہ ایک ہے، معبود برحق وہی ہے، اور دوسرے رسالت، تیسرا کیا ہے، آخرت۔ کیونکہ اس زمانے میں لوگ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی عبادت کرتے تھا، شرک کرتے تھا، اور دوسرا یا تو نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یا پھر نبی کو جان سے مار ڈالتے تھا، اور تیسرا ان کے اندر یہ تھا کہ تناسخ بولے تو جب آدمی مرتا ہے تو وہ دوبارہ پھر پیدا ہوتا ہے، یعنی دوسرا جنم لیتا ہے۔ اگر آدمی اچھے کام کرتا ہے تو انسان بنتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، اگر کہ تو برے کام کرتا ہے تو وہ حیوان کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، کتا، بلی، بندر، سور، ایسا پیدا ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، جس کو جو ہے روح کا دوسرے جسم میں منتقل ہونا، دوسرے اوتارم بولتے جس کو اوتارم بولتے نا، تو یہ ان کے اندر یہ عقیدہ تھا، یعنی آدمی دوبارہ حیوان کی شکل میں یا پھر انسان شکل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی دوسرا جنم اس کو ہے۔ 7 جنم کی کتنے بولتے وہ لوگ۔ تو ایسا ماحول تھا اس وقت میں پوری دنیا کے اعتبار سے، یعنی ان کے اندر توحید نہیں تھی، ان کے اندر رسالت کا صحیح یقین نہیں تھا، اور آخرت کے تعلق سے ان کا غلط گمان تھا۔ اب آگے سمجھو، دین کے اعتبار سے بنیادی 2 چیزیں ہیں، ایک عقیدے، دوسرے اعمال۔ عقیدے جڑ کی طرح ہے، اعمال اس کے شاخ ہوتے ہیں۔ اگر جڑ مضبوط ہے تو اعمال مضبوط ہوتے ہیں، پھل پھول پتے سب اچھے ہرے بھرے رہتے ہیں۔ اگر جڑ کمزور ہے تو شاخیں بھی، ٹہنیاں بھی، پھل پھول بھی کمزور ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر 3 عقیدے ہونا ہے، کہتے ہیں 3 عقیدے۔ ایک کیا ہے، توحید، دوسرا رسالت، تیسرا کیا ہے، آخرت۔ توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ اب وہ زمانے میں کیا ہے، اب عیسائی لوگ ہیں، نصارہ ہے، مسیحی ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ بیٹے کو مانتے ہیں اور پاکیزہ روح کو مانتے ہیں۔ اللہ، بیٹا، پاکیزہ روح، یہ 3 ملا کے ایک ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور اسی طریقے سے یہودی ہے، یہودیوں میں سے ایک فرقہ ہے جو ایک نبی کو یعنی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب ہندو لوگ ہیں، ان کے بہت سارے خدا ہیں، جھاڑ بھی ہے، پتھر بھی ہے، یہ بھی ہے، آسمان بھی ہے، سورج چاند بھی، سب کچھ ہے ان کے، سانپ بھی ہے، بندر بھی ہے، بلی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ درگاہ کو جاتے ہیں اور درگاہ کا طواف کرتے ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور وہ جا کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ سب بھی شرک کے کام ہے، یہ سب بھی کیا ہے، شرک کے کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو دعوت دیے تھے لوگوں کو، وہ توحید کی دعوت دیے تھے، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے دل کو مضبوط بناؤ، معبود صرف وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، عزت ذلت کا مالک وہی ہے، مالداری غریبی اس کے ہاتھ میں ہے، موت حیات کا مالک اللہ ہے۔ اور دوسرا چیز کیا ہے، رسالت ہے۔ رسالت کا تو رسالت کا معنی بھیجنا،
پیغام بھیجنا. جیسا پچھلے زمانے میں خط بھیجتے ہیں، اتر اب لکھو بھیجتے ہیں نا، بھیجتے ہیں، تو رسالت کے معنی بھیجنا ہے. مطلب اللہ اپنے پیغام کو، اپنی بات کو انسانوں تک فرشتے کے ذریعے سے بھیجتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی آدمی کو روبرو بات نہیں کرتے. اللہ پاک دنیا میں کسی انسان سے روبرو فیس ٹو فیس بات نہیں کرے. کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام واقعے میں کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کری، اللہ آپ سے بات کرتے کرتے بہت دن ہو گیا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا، اس پہاڑ پر میرا ذرا تجلی پڑے گا، ذرا نور پڑے گا، پھر دیکھو. تو اللہ تعالیٰ کا ذرا تجلی، ذرا نور پڑے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، بھکنی بھکنی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جنت میں دیکھ سکتے بس. تو اس لیے اللہ پاک اپنے پیغام کو فرشتے کے ذریعے سے بھیجتے ہیں. فرشتہ کیا کریں گے، انسانوں میں سے کسی ایک انسان کو اس پیغام کو پہنچائیں گے، اس بات کو پہنچائیں گے. سمجھ آ رہی؟ یہ میری بات ہے، ایسا میں چاہتا ہوں، ایسا کرو، یہ کھاؤ، یہ کھانا کو ایسا کرو، یہ حلال یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچتا ہے. جب یہ سمجھ گئے، اب اس رسالت میں 4 عقیدے ہو گئے. یہ کیا ہے، پیغام بھیجنے والا اللہ، اس پر ایمان لانا، اور پیغام لانے والے فرشتے، اس پر ایمان لانا، اور جس کو پیغام دیا گیا نبیوں پر ایمان لانا، اور خود پیغام پر یعنی اس بات پر یعنی قرآن پر، کتابوں پر ایمان لانا. 4 عقیدے ہو گئے رسالت میں. 4 عقیدے ہو گئے، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور نبی پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا. اور چوتھا کیا ہے، آخرت ہے، معاد ہے. معاد کا تو واپس ہونا، ریورس ہونا. اب جتنے دنیا کے لوگ ہیں آخر میں ایک دن مر جائیں گے. جب سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے. مرنے کے بعد ان کے ہمارے جسم کیا ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے. پھر 40 سال کے بعد اللہ پاک برسات کو برسائیں گے. وہ برسات برسنے کے بعد اس زمین میں سے انسان اس طرح اگ آئیں گے جیسا کہ بارش پڑنے سے زمین سے گھاس پھوس ہرے بھرے اگ آتے ہیں. ویسا مرے سنو پورے 40 سال کے بعد برسات ہونے پر، بارش ہونے پر اگ آئیں گے، ایسا زمین سے باہر آئیں گے. پھر انسانوں کے جو روح ہے وہ عالم برزخ میں ہوتے ہیں، عالم برزخ میں ہوتے ہیں. تو دوبارہ اللہ پاک ان روحوں کو جو عالم برزخ میں ہے انسانوں میں لوٹاتے ہیں، انسانوں میں بھیج دیتے ہیں. تو اس طریقے سے عالم ارواح میں جو روحیں ہے، عالم برزخ میں جو روحیں ہے، دوبارہ انسان میں لوٹتے ہیں، دوبارہ انسان زندہ ہوتا ہے. اس کو معاد بولتے ہیں، آخرت بولتے ہیں. تو اس زمانے کے لوگا کیا ہے، اس کو بھی مانتے نہیں تھا، بلکہ یہ مانتے ہیں اگر ہم اچھے کام کریں گے اس زندگی میں دوبارہ ہم انسانی پیدا ہوں گے، اور اگر برے کام کریں گے تو حیوان پیدا ہو جائیں گے، بھینس بن جائیں گے یا بیل بن جائیں گے، پتہ نہیں، گیدم بن جائیں گے، بندر بن جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھائے بجھائے کہ لوگوں ایسا کچھ نہیں ہے، اوتارم کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے جنم کیا بھی آتا نہیں ہے، بلکہ دوبارہ پیدا ہوں گے. لیکن کب؟ آخرت میں بس، اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں نہیں. ایک بار پیدا ہوئے دوبارہ اس دنیا میں پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ آخرت میں پیدا ہوں گے. سب کے سب، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی انسان آئیں گے دنیا میں، سب کے سب آخرت میں دوبارہ زندہ ہوں گے. پھر بعد میں میدان محشر قائم ہو جائے گا، حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. سمجھا نہیں بھائی؟ اس لیے کیا ہے، سب سے پہلے ہمارے یہ 3 عقیدے مضبوط ہونا ہے. پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، پالنے والے، صحت بیماری دینے والے، عزت ذلت دینے والے، نفع نقصان دینے والے، مالداری غریبی دینے والے، زمین آسمان کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی سے مانگنا ہے. دوسرا کیا ہے؟ رسالت،
یعنی ہمارے نبی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب پر ہمارا ایمان ہو، اور نبی جو بات بولے وہ بات سچ ہے، حق ہے اور درست ہے، وہی ہوگا جو نبی بولے۔ نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، سنت میں کامیابی ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ آخرت ہے۔ آخرت بولے تو کہ ہمارے ہر چیز کا، ہر کام کا اللہ پاک سوال کریں گے، اور ہمیں کہ آخرت میں دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر وہاں حساب کتاب دینا پڑتا ہے۔ جب یہ تین عقائد ہمارے مضبوط ہو جائیں گے، پھر ہمارے اعمال، نماز ہے، ذکر ہے، دعائیں ہے، روزے ہے، حج، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، یہ سب کے سب صحیح ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے عقیدے مضبوط نہیں ہے، عقیدے میں کمزوری ہے، جیسا کہ گھر بنانی ہے تو کیا کرتے ہیں بھائی، گھر بنانی ہو یا گھر شروع کرنا ہو بنیادی میں، تو لوگوں کو بلاتے ہیں، جماعت کے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، اور کسی امام کو بلاتے ہیں، دعا بھی کراتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، غیروں کے طریقے پر نوادانے والے بھی ڈالتے ہیں، نوادانے والے بھی ناریل پھوڑتے ہیں، غیروں کے طریقے پر کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس طریقے سے یہ چیز ہمارے اندر سے نکل جانا ہے۔ اگر ہمارے عقیدے مضبوط ہو جائیں گے، پھر غیروں کے طریقے سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور نبی کے طریقے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب شادی کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے، یہ ڈی جے ہون دو، یا جو ہے فوٹوز ہون دو، یا ویڈیوز ہون دو، یا عورتوں کا بے پردہ باہر آنا ہون دو، یا عورتیں مرد مل کو کھانا کھانا ہون دو، یہ سب بھی غیروں کے طریقے ہیں۔ کس کے طریقے ہیں؟ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہے، ہمارے طریقے نہیں ہے، سب غیروں کے طریقے ہیں۔ جب ہمارا عقائد مضبوط ہوں گے، ہمارے ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور نبی کی باتوں پر یقین پیدا ہو جائے گا، پھر سنت کے مطابق شادی مسجد میں کرے گا، سیدھا سادہ کرے گا، اور دھوم دھام نہیں کرے گا، پیسہ کم خرچ کرے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا وہ نکاح بابرکت ہے جس میں خرچہ کم ہوتا، جس نکاح میں خرچہ کم ہوتا وہ نکاح بہت اچھا ہے۔ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ نکاح بہت اچھا کرنا، چاہے قرض لانا پڑے، چاہے وڈی لانا پڑے، چاہے لون لانا پڑے، یا کسی جگہ کو بیچنا پڑے، ایسا شادی کریں گے تو جو ہے وہاں شیطان شامل ہوگا، شیطان داخل ہوگا، شیطان دونوں میں پھوٹ ڈالے گا۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے شیطان صبح صبح سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اپنا کرسی بچھاتا ہے، اور جتنے اس کے چھیلے ہیں سب کو بلاتا ہے اور سب کو کام دیتا ہے، جاؤ لوگوں کو بہکاؤ، لوگوں کو بھٹکاؤ، لوگوں میں جھگڑا پیدا کر دو۔ چنانچہ جتنے بھی شیاطین سب چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، اور وہ واپس آتے ہیں تو کارگزار لیتا ہے، بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہے کسی گھر کو آگ لگا دیا، کوئی کہتا ہے میں جو وہ کام کریا، کوئی کہتا ہے میں وہ کام کریا، کوئی کہتا ہے میں وہ کام کریا۔ تو شیطان کسی کے بات سے خوش نہیں ہوتا۔ وہاں جو چھوٹا سا شیطان ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، وہ کہتا ہے میں جورو مرد میں جھگڑا ڈال دیا، جورو مرد آپس میں لڑ لیے، الگ ہو گئے۔ تو شیطان اس کو اپنے پاس بلاتا ہے بڑا، اور اس کو شاباشی دیتا ہے، اس سے کہتا ہے واہ واہ تو نے کہتا اچھا کام کیا، جورو مرد میں لڑی ڈال دیا۔ تو یہ سب بھی کیوں آتے ہیں؟ ہم نے شادی کیا غیروں کے طریقے پر، لوگوں کے واسطے، اس لیے اللہ کی ناراضگی اس جوڑے پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے عقیدے مضبوط ہوں گے، نبی کے طریقے سے محبت ہوتی، ہمیں مسجد میں سیدھے سادے کرتے، تو وہ نکاح کی برکتیں الگ ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہے بھائی؟ مطلب ہمارے عقائد مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون کی زندگی نہیں رہی۔ اس کا سے کہ ہمارا عقائد مضبوط ہونا ہے، توحید خالص ہونا ہے، ایمان باللہ ہونا ہے، دوسرے نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، غیروں کے طریقے میں ناکامی ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے، اس لیے ڈرتے رہنا ہے، ڈرتے زندگی گزارنا ہے۔ اور جب ڈرے گا اللہ سے تو آخری میں اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بھی؟ اس کے بعد انشاءاللہ صبا کی تعلیم میں معراج کا واقعہ آئے گا۔ معراج یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح معراج کا سفر کرے، کیا کیا حالت آئے، کب سفر کرے، تفصیل سے بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.